فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہے۔ سپر برین آف اسلام کا 8واں حصہ جو شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 53 سے۔ سامعین، ہم چھٹے عنوان کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے نظریہ عناصر اربعہ پر تنقید جعفریہ۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر کے حلقہ درس میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان میں ایک علم فزکس بھی تھا۔ اگرچہ امام جعفر صادق کے طبی علوم کے بارے میں ہمیں تفصیلاً علم نہیں ہے، لیکن اس کے عوض میں ان کے فزکس کے مبانی یعنی فزکس کے مضمون کے بارے میں ان کی معلومات سے نسل در نسل تفصیلاً مطلع ہیں۔ امام محمد باقر کے درس میں ارسطو کی فزکس پڑھائی جاتی تھی، اور کسی پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ارسطو کی فزکس چند علوم پر مشتمل تھی۔ آج کوئی بھی سائنسدان حیوانیات، زوالوجی، نباتیات، بائیولوجی اور جیولوجی کو فزکس کا حصہ شمار نہیں کرتا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک علم ایک جداگانہ علم ہے، لیکن ارسطو کی فزکس میں ان علوم پر بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح جس طرح میکانیات بھی ارسطو کی فزکس میں داخل ہے، اگر ہم فزکس کو علم الاشیاء سمجھیں تو ارسطو کو یہ حق دیا جانا چاہیے کہ مذکورہ موضوعات کو اپنی فزکس میں لائے، کیونکہ یہ ساری بحث علم الاشیاء میں شامل ہیں۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ارسطو کی فزکس بھی اسی راستے امام محمد باقر کے حلقہ درس تک پہنچی جس راستے جغرافیہ اور ہندسے کے علوم ان کے درس میں شامل ہوئے، یعنی مصری قبطیوں کے ذریعے امام محمد باقر کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ فرید و جدی دائر المعارف جیسی مشہور عربی کتاب کا مؤلف لکھتا ہے کہ علم طب مکتب اسکندریہ کے ذریعے امام جعفر صادق تک پہنچا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ جس وقت امام جعفر صادق تحصیل علم میں مشغول تھے، اسکندریہ کا علمی مدرسہ موجود ہی نہیں تھا کہ علم طب وہاں سے آپ تک پہنچتا۔ اسکندریہ کا علمی مکتب اس کتاب خانے سے مربوط تھا جو عربوں کے مصر پر قبضے کے بعد تباہ ہو گیا تھا۔ شاید وہ لوگ جنہوں نے اسکندریہ کے کتاب خانے کی کتابوں سے اپنے لیے نسخے تیار کیے ہوئے تھے، ان کے پاس اس کتاب خانے کی کتابوں کے نسخے باقی تھے، لیکن اسکندریہ کا علمی مکتب کتاب خانے کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسکندریہ کے علمی مکتب میں پرورش پائی تھی، انہوں نے اس مکتب کے نظریات کو، خصوصاً اس تھیوری کو جسے جدید افلاطونوں کا فلسفہ کہا جاتا ہے، اسے اپنے شاگردوں یا مریدوں کو سکھایا، اور ان کے بعد نسل در نسل ہم تک پہنچی۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ کتاب یا کتابیں جن کی نقول کتاب خانہ اسکندریہ کی کتابوں سے تیار کی گئی تھیں، مصر سے امام جعفر صادق تک پہنچی ہوں۔ شاید فرید وجدی کی اسکندریہ کے مکتب سے مراد وہ
مرکزی کتاب خانہ اسکندریہ نہ ہو، بلکہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ وہ کتاب یا کتابیں جو اسکندریہ کے مکتب کی یادگار شمار کی جاتی تھیں امام جعفر صادق تک پہنچیں۔ المختصر، امام جعفر صادق اپنے والد گرامی کے حلقۂ درس میں فزکس سے واقف ہوئے اور جس طرح علم جغرافیہ میں سورج کے زمین کے گرد چکر لگانے پر تنقید کی، اسی طرح ارسطو کے فزکس کے کچھ حصوں پر بھی تنقید کی ہوگی، جبکہ اس وقت آپ کی عمر 12 سال بھی نہیں تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے والد گرامی کے حلقۂ درس میں ارسطو کے فزکس پڑھنے کے دوران فزکس کے اس حصے تک پہنچے کہ دنیا 4 عناصر پر مشتمل ہے، یعنی خاک، پانی، ہوا اور آگ، تو امام جعفر صادق نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ارسطو جیسے انسان نے اس پر غور کیوں نہیں کیا کہ خاک ایک عنصر نہیں ہے، بلکہ اس خاک میں متعدد عناصر پائے جاتے ہیں اور زمین میں پائی جانے والی ہر دھات ایک علیحدہ عنصر شمار ہوتی ہے۔ ارسطو کے زمانے سے امام جعفر صادق کے زمانے تک تقریباً 1000 سال سے زائد کا عرصہ ہے، اور اس طویل مدت میں جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا کہ 4 عناصر علم الاشیاء شمار ہوتے تھے اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اسے تسلیم نہ کرتا ہو، اسی لیے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ مگر 1000 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جو ابھی 12 سال کا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ خاک ایک عنصر نہیں بلکہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے۔ امام جعفر صادق نے یورپ کے 18ویں صدی عیسوی کے علماء سے 1000 سال پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ہوا ایک عنصر نہیں ہے بلکہ چند عناصر کا مجموعہ ہے۔ یاد رہے کہ 18ویں صدی عیسوی کے سائنسدانوں نے ہوا کے اجزاء کو دریافت کرنے کے بعد انہیں علیحدہ کیا ہے۔ اگر کافی غور و خوض کے بعد سائنسدان یہ بات قبول کر لیتے ہیں کہ خاک ایک عنصر نہیں ہے بلکہ چند عناصر کا مجموعہ ہے، پھر بھی ہوا کے ایک عنصر ہونے پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا۔ ارسطو کے بعد قابل ترین فزکسدان بھی نہیں جانتے تھے کہ ہوا ایک عنصر نہیں ہے، حتیٰ کہ 18ویں صدی عیسوی میں جو علمی لحاظ سے تابناک صدیوں میں سے ایک صدی شمار ہوتی ہے، لاوازیہ کے فرانسیسی سائنسدانوں کے زمانے تک اگرچہ چند علماء ہوا کو ایک بڑا عنصر سمجھتے تھے، مگر انہیں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہوا چند عناصر کا مرکب ہے۔ مگر جب بعد میں لاوازیہ، سامعین میں آپ کو یہاں پہ کریکشن کرتی چلوں کہ یہی نام میں نے ابھی اس سے پہلی والی لائنوں میں پڑھا ہے یہاں پہ، لیکن اسپیلنگز الگ الگ ہیں، دونوں جگہ ہجے الگ الگ ہیں۔ وہاں پر ہجے ہے لام الف لا دال واو الف زے یہ کے فرانسیسی سائنسدانوں نے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے لام واو دال واو الف زے یہ۔ تو میں اب اس کو یہی پروناؤنس کروں گی۔ لاوازیہ نے آکسیجن کو ہوا میں شامل، میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں یہ بات، حتیٰ کہ 18ویں صدی عیسوی میں جو علمی لحاظ سے تابناک صدیوں میں سے ایک صدی شمار ہوتی ہے، لاوازیہ کے فرانسیسی سائنسدانوں کے زمانے تک اگرچہ چند علماء ہوا کو ایک بڑا عنصر سمجھتے تھے، مگر انہیں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہوا چند عناصر کا مرکب ہے۔ مگر جب بعد میں لاوازیہ نے آکسیجن کو ہوا میں شامل دوسری گیسوں سے علیحدہ کیا اور بتایا کہ آکسیجن سانس لینے اور جلانے میں کتنی مؤثر ہے، تب اس بات کو اکثر علماء نے قبول کیا کہ ہوا غیر مرکب یا عنصر نہیں ہے بلکہ چند گیسوں پر مشتمل ہے، اور 1792 میں سر لاوازیہ
سرلو دوازیا اور ساٹرگیوٹن کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور یہ بابائے جدید کیمیا اگر زندہ رہتا تو شاید مزید دریافتیں کرتا، لیکن افسوس کہ اسے دوسرے جہان بھیج دیا گیا۔ امام جعفر صادق نے 1100 سال پہلے یہ جان لیا تھا کہ ہوا ایک عنصر نہیں، اگرچہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ اور دوسرے علمی حقائق علم لدنی یعنی امامت کے ذریعے استنباط کر لیے تھے۔ تاہم مورخ کہتا ہے کہ اگر یہ استنباط اور دوسرے علمی استنباط امام جعفر صادق کے علم امامت کی وجہ سے تھے تو وہ مادے کے توانائی میں تبدیل ہونے کے اس قانون کو، جسے آئنسٹائن نے اس صدی میں دریافت کیا تھا، بھی بیان فرماتے۔ کیونکہ ان کے پاس علم امامت تھا، وہ ہر چیز کو جانتے تھے اور کوئی بھی علمی قانون ان سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن علمی قوانین کا ایک حصہ چونکہ 18ویں، 19ویں اور 20ویں صدی میں دریافت ہوا ہے اور امام جعفر صادق نے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا، اس لیے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علم بشری کے ذریعے یہ معلوم کیا تھا کہ خاک و ہوا وسیع و عریض عناصر کا مجموعہ ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہوا میں چند ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن کی موجودگی سانس لینے کے لیے اشد ضروری ہے۔ جو لاوازیا نے آکسیجن کو ہوا میں شامل دوسری گیسوں سے جدا کیا اور بتایا کہ جو چیز جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ آکسیجن ہے، تو سائنسدانوں نے ہوا میں شامل دوسری گیسوں کو زندگی کے لیے بے فائدہ جانا، اور یہ نظریہ امام جعفر صادق کے نظریے کے خلاف ہے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ ہوا کے تمام اجزاء سانس لینے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن 19ویں صدی کے نصف میں سائنسدانوں نے سانس لینے کے لحاظ سے آکسیجن کے بارے میں اپنے نظریے کی تصحیح کی، کیونکہ یہ تسلیم کر لیا کہ اگرچہ آکسیجن جانداروں کی زندگی کے لیے لازمی ہے اور ہوا کی دوسری تمام گیسوں کے درمیان تنہا گیس ہے جو خون کو بدن میں صاف کرتی ہے، لیکن جاندار خالص آکسیجن میں زیادہ عرصے کے لیے سانس نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے نظام تنفس کے خلیات کی آکسیڈیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ آکسیجن کے ساتھ مل کر مرکب بنا دیتے ہیں، اور سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام تنفس کے خلیات جلنے لگتے ہیں۔ آکسیجن خود نہیں جلتی بلکہ جلنے میں مدد دیتی ہے، اور ایسے جسم کے ساتھ جو جلنے کے قابل ہوتا ہے جب عمل کرتی ہے تو وہ جسم جلنے لگتا ہے، اور جب کبھی انسان یا جانوروں کے پھیپھڑوں کے خلیات ایک مدت تک خالص آکسیجن میں سانس لیتے ہیں تو چونکہ گیسوں کا ان کے ساتھ ری ایکشن ہوتا ہے، اس لیے پھیپھڑوں کے خلیات جلنے لگتے ہیں، اور کوئی انسان یا جانور جس کے پھیپھڑے جل جائیں مر جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آکسیجن کے ہمراہ دوسری گیسیں بھی انسان یا جانوروں کے پھیپھڑوں میں داخل ہوں تاکہ جانداروں کے پھیپھڑے خالص آکسیجن میں سانس لینے کی وجہ سے جلنے نہ پائیں۔ جب علماء نے آکسیجن کے متعلق سانس لینے کے لحاظ سے اپنے نظریے کی تصحیح کی تو پتہ چلا کہ امام جعفر صادق کا نظریہ صحیح ہے، اور تمام گیسیں جو ہوا میں بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں سانس لینے میں مفید ہیں۔ مثال کے طور پر اوزون گیس کو لے لیں، جس کی کیمیائی خصوصیات آکسیجن کی مانند ہیں، اور اس کا ہر مالیکیول آکسیجن کے 3 ایموں سے مل کر بنا ہے۔ اگرچہ ظاہراً وہ عمل تنفس میں اتنی اہم نہیں، لیکن جب آکسیجن خون سے ملتی ہے تو اسے اس دوران واپس باہر نہیں نکلنے دیتی،
یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق کے نظریے کی کہ ہوا کے تمام اجزاء عمل تنفس کے لیے ضروری ہیں 19ویں صدی کے وسط سے لے کر آج تک تائید کی جا رہی ہے۔ ہوا میں موجود گیسوں میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ آکسیجن کو تہہ میں نہیں بیٹھنے دیتی۔ اگر اس طرح ہوتا تو آکسیجن سطح زمین سے ایک بلندی کی حد تک چھائی رہتی اور دوسری گیسیں جو ہوا میں پائی جاتی ہیں آکسیجن سے اوپر ہوتیں، جس کے نتیجے میں تمام جانوروں کا نظام تنفس جل کر راکھ ہو جاتا اور جانداروں کی نسل نابود ہو جاتی۔ دوسرے یہ کہ پودے پیدا نہ ہوتے، کیونکہ پودے کے زندہ رہنے کے لیے اگرچہ دوسرے جانداروں کی مانند آکسیجن ضروری ہوتی ہے، لیکن اسے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آکسیجن کچھ بلندی تک زمین کو ڈھک لیتی تو اس کاربن کی سطح کی زمین تک رسائی نہ ہو سکتی، جس کی وجہ سے حیوانی اور جماداتی زندگی باقی نہ رہتی۔ امام جعفر صادق وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے عناصر اربعہ کے اس عقیدے کو جو 1000 سال کی مدت تک غیر متزلزل سمجھا جاتا تھا قابل اصلاح قرار دیا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ نوجوان تھے بلکہ لڑکے شمار ہوتے تھے۔ لیکن ہوا کے بارے میں نظریے کو وہ اس وقت زبان پر لائے جب وہ بالغ ہو چکے تھے اور انہوں نے درس پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آج ہمیں یہ عام سا موضوع لگتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آج کی زندگی میں 200 کے قریب عناصر دریافت ہو چکے ہیں، لیکن 7ویں صدی عیسوی اور پہلی صدی ہجری میں یہ ایک بڑا انقلابی نظریہ تھا، اور اس زمانے میں انسانی عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی تھی کہ ہوا کا ایک وسیع عنصر نہیں ہے۔ یہاں ہم ایک بار پھر یہ کہنا چاہیں گے کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں 18ویں صدی عیسوی تک اس علمی و انقلابی عقیدے کے علاوہ تمام باتیں جو امام جعفر صادق نے بیان فرمائی تھیں اور جن کا ذکر آگے آئے گا، انہیں اہل یورپ میں برداشت کرنے کی گنجائش نہ تھی، لیکن مشرقی ممالک میں حتیٰ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں بھی اس طرح کے علمی نظریات کو زبان پر لایا جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں اس پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا۔ اگر دین اسلام میں کوئی یہ کہتا کہ ہوا وسیع نہیں ہے تو اسے کافر قرار نہیں دیتے تھے، لیکن بعض قدیم ادیان میں ایسا کہنے والے کے کفر کی دلیل شمار ہوتی تھی، کیونکہ ان ادیان کے پیروکار ہوا کی طہارت کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس طہارت کو ہوا کے وسیع ہونے کی وجہ سے سمجھتے تھے، جس طرح پانی کا مطہر ہونا بھی ان مذاہب کے پیروکاروں کی نظر میں اس کے وسیع ہونے کی بنا پر ہے۔ جب ہم کیمیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ایک انگریز جوزف پرسلے نے جو 1733 میں پیدا ہوا اور 1804 میں فوت ہوا، آکسیجن گیس دریافت کی، لیکن وہ اس کی خصوصیات کو نہ پہچان سکا۔ جس نے اس گیس کے خواص کو پہچانا وہ لاوازیہ تھا۔ علم کیمیا کی تاریخ میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ آکسیجن کا نام بھی پرسلے نے رکھا تھا، جبکہ آکسیجن کا مفہوم پرسلے سے پہلے موجود تھا۔ آکسیجن یونانی کلمہ ہے جو 2 اجزاء سے مل کر بنایا گیا ہے، دوسرے جزء کے معنی پیدا کرنے والا اور پہلے جزء کے معنی ترشی کے ہیں، اس لیے آکسیجن کو ترشی پیدا کرنے والی گیس کہتے ہیں۔ آکسیجن کا نام شاید انگریز پرسلے نے رکھا ہوگا، مگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ واقعاً اسی نے یہ نام رکھا ہے، لیکن ترشی پیدا کرنے والا مفہوم پہلے سے موجود تھا۔ ہمیں پرسلے کی خدمات سے سرم و انحراف نہیں ہے، اور ہماری اس سے مراد یہ نہیں کہ پرسلے کو حقیر بنا کر پیش کریں یا اس
پادری کو، جس نے مذہبی لباس اتار کر لیبارٹری میں کام کیا اور آکسیجن کو دریافت کیا، اس کے باوجود کہ وہ ایک قابل ترین انسان تھا، اس نے کبھی اپنی دریافت پر فخر نہیں کیا۔ اگر وہ سیاست میں حصہ نہ لیتا تو وہ آکسیجن کے بارے میں اپنی تحقیق کو جاری رکھ سکتا تھا۔ پھر اسے سمجھ آتی کہ اس نے کتنی بڑی دریافت کی ہے، لیکن سیاست نے اسے لیبارٹری سے دور کر دیا۔ وہ انگلستان میں فرانسیسی انقلابیوں کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور لوگ اس سے اس قدر نفرت کرنے لگے کہ اس کا اپنا ملک میں جینا دوبھر ہو گیا۔ مجبوراً اس نے امریکہ ہجرت کی اور وہاں قیام کے دوران آکسیجن کے علاوہ کئی دوسرے موضوعات پر چند کتابیں لکھیں۔ وہ انسان جس نے سب سے پہلے ترشی پیدا کرنے والے آکسیجن کو پہچانا، وہ امام جعفر صادق تھے۔ ہم ہرگز یہ بات نہیں کہتے کہ انہوں نے والد گرامی کے حلقہ درس میں اس موضوع کو سمجھا ہوگا، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ انہوں نے جب پڑھانا شروع کیا تھا کہ ہوا ایک وسیع عنصر نہیں ہے، اور اس امر کا قوی احتمال ہے کہ اسی موقع پر انہوں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کر لیا ہو کہ آکسیجن ترشی پیدا کرنے والی گیس ہے، تاکہ اس کی مماثل چیز پیدا نہ ہو۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ ترشی پیدا کرنے والی گیس کا نام امام جعفر صادق کے منہ سے نہیں نکلا، لیکن انہوں نے اپنے حلقہ درس میں فرمایا کہ ہوا چند اجزاء پر مشتمل ہے، اور ہوا کے اجزاء میں سے یہی وہ جز ہیں جو جلنے والی چیزوں کے جلنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ نہ ہو تو وہ ہرگز نہ جلیں۔ امام جعفر صادق نے اس موضوع کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اپنے درس میں فرمایا تھا کہ ہوا کا وہ جز جو اجسام کے جلنے میں مدد دیتا ہے، اگر ہوا سے جدا ہو جائے اور خالص حالت میں ہاتھ آئے تو وہ اجسام کو جلانے میں اتنا زبردست ہے کہ اس سے لوہا بھی جلایا جا سکتا ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا بجا ہے کہ امام جعفر صادق نے پرسلے اور لادوازیہ سے 1000 سال پہلے ہی آکسیجن کی تعریف کر دی تھی، مگر صرف اس کا نام آکسیجن یا مولود الموضوع بریکٹ میں ہے، اس کا جو ڈیفینیشن دی گئی ہے ترشی پیدا کرنے والی نہیں رکھا تھا۔ پرسلے نے جب آکسیجن دریافت کی تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ لوہے کو کیسے جلایا جائے، جبکہ لادوازیہ جس نے آکسیجن کے کچھ خواص لیبارٹری میں جان لیے تھے، وہ بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ گیس لوہے کو جلانے والی ہے یا نہیں، لیکن امام جعفر صادق نے 1000 سال پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر لوہے کے ایک ٹکڑے کو اتنا گرم کیا جائے کہ وہ سرخ ہو جائے اور پھر اسے خالص آکسیجن میں ڈبو دیں تو وہ روشن شعلے کے ساتھ جلنے لگتا ہے، بلکہ بالکل اسی طرح جیسے گھی یا تیل کے چراغوں میں ان کے فیتے کو گھی یا تیل میں بھگو دیتے ہیں اور اس کی روشنی میں ساری رات بسر کرتے تھے۔ ایک ایسا چراغ بھی بنایا جا سکتا تھا جس کا فتیلہ لوہے کا ہو اور وہ مائع آکسیجن میں ڈبو دیا جائے۔ اگر فتیلے کو اس طرح جلائیں کہ سرخ ہو جائے تو وہ نہایت چمکدار روشنی کے ساتھ رات کو روشن رکھے گا۔ روایت ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق کے والد گرامی امام محمد باقر نے اپنے درس میں کہا کہ پانی جو آگ بجھا دیتا ہے، علم کے ذریعے اس سے آگ بھی جلائی جا سکتی ہے۔ اگرچہ اس بات سے کوئی شاعرانہ تعبیر نہیں لی گئی، مگر یہ بات اس وقت بے معنی نظر آتی تھی، اور ایک عرصے تک جن لوگوں نے بھی یہ روایت سنی انہوں نے سمجھا کہ امام محمد باقر کوئی شاعرانہ تعبیر زبان پر لائے تھے، لیکن 18ویں صدی کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ علم کی مدد سے پانی سے بھی آگ جلائی جا سکتی ہے،
اور یہ بھی ایک ایسی آگ جو کوئلے یا لکڑی کی آگ سے زیادہ گرم ہو، کیونکہ ہائیڈروجن جس کے پانی میں 2 حصے ہوتے ہیں آکسیجن کے ساتھ 6664 ڈگری تک پہنچتی ہے، اور آکسیجن کے ذریعے ہائیڈروجن کے جلنے کے عمل کو آکسیڈروجن کہتے ہیں، اور یہ صنعتوں میں دھاتوں کو پگھلانے، دھاتوں کے ٹکڑوں میں سوراخ کرنے کے کام آتی ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا تھا کہ علم کی مدد سے پانی سے آگ جلائی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ہائیڈروجن کو دریافت کیا تھا یا نہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کے بیٹے امام جعفر صادق نے خالصتاً ہائیڈروجن کو دریافت کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس کوئی ایسی دستاویزی ثبوت بھی نہیں جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ امام جعفر صادق نے آکسیجن کو دریافت کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی شک و تردد کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے آکسیجن کو خالصتاً دریافت کیا، اور ہمارے پاس اس کی دلیل ان کے کیمیائی کارنامے ہیں۔ امام جعفر صادق کے کیمیائی کارناموں کا کچھ حصہ آکسیجن کی مدد سے انجام پایا ہے، اور اس عنصر کے مداخلت کے بغیر امام جعفر صادق ان کارناموں کو انجام نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے آکسیجن کو دریافت کیا، لیکن خالصتاً نہیں بلکہ دوسرے عناصر کے مرکبات کی شکل میں ملی ہوئی۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے کوئی تھیوری پیش نہیں کی، انہوں نے جو نتائج حاصل کیے ان سے 2 فارمولے بنائے۔ پہلا یہ کہ ہوا کا ایک جز ایسا ہے جو دوسرے اجزاء کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہی جز زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ دوسرا یہی وہ جز ہے جس کی وجہ سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کی شکل میں تبدیلی آتی ہے یا وہ باسی ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق نے آکسیجن کو دریافت کر کے کتنی باریک بینی کا ثبوت دیا ہے، جس کے بعد فرانسیسی لاڈوازیے نے پرسلی انگریز کے بعد آکسیجن کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے تحقیقی کام کا کھوج لگایا۔ سائنسدان اس بات کے قائل ہو گئے کہ اجسام میں تبدیلی جو وقت گزرنے کے ساتھ آتی ہے آکسیجن کی وجہ سے آتی ہے، حتیٰ کہ ایک فرانسیسی پاستور نے جب خلیہ دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بعض چیزوں کا باسی ہو جانا آکسیجن کی وجہ سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے جراثیموں کی وجہ سے ہے، مثلاً غذا وغیرہ جو وقت کے ساتھ ساتھ باسی ہو جاتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم مردہ جانداروں کے جسم اور غذا پر حملہ کر کے اسے باسی کر دیتے ہیں۔ لیکن پاستور کو غور کرنا چاہیے تھا کہ جو چیز ان جراثیموں کو زندہ رکھنے کا سبب ہے وہ آکسیجن ہے، کیونکہ آکسیجن کے بغیر ان کی زندگی ناممکن ہے۔ لہٰذا جیسا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آکسیجن اشیاء میں تبدیلی لانے کا مؤثر ذریعہ ہے، بلکہ بعض اوقات دھاتوں سے براہ راست مل کر ایک مرکب وجود میں لاتی ہے، اور اس عمل کو کیمیا کی اصطلاح میں آکسیڈیشن کہتے ہیں۔ اتنا گہرا اظہار نظر امام جعفر صادق کی طرف سے بغیر علمی عملی تجربے کے ناممکن تھا۔ اگرچہ امام جعفر صادق کا زمانہ ایسا تھا کہ وہ آکسیجن کی پہچان پر مزید تحقیق نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہوا کا وہ جز جو زندہ رہنے کے لیے اشد ضروری ہے اور چیزوں کی اصلی حالت میں تبدیلی لاتا ہے، وہ بھاری بھی ہے۔ انسان کو ابھی مزید 1000 سال لاڈوازیے کے دنیا میں آنے تک صبر کرنا تھا، جس نے کہا کہ وزن کے لحاظ سے ہر 9 کلو گرام پانی میں 8 کلو گرام آکسیجن ہوتی ہے، لیکن حجم کے لحاظ سے ہائیڈروجن آکسیجن کی نسبت 2 گنا زیادہ ہوتی ہے۔
گو لادوازیہ آکسیجن کو پہچاننے میں اس قدر آگے نکل گیا تھا کہ اس نے آکسیجن کو مایع میں تبدیل کرنے کے بارے میں تحقیق شروع کر دی، مگر وہ اسے مایع میں تبدیل نہ کر سکا۔ سامعین کرام، یہاں میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں، صفحہ نمبر 59 پہ۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا